رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی احمد مکی اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا نیٹ ورک اسلامک یوتھ پارلیمنٹ کے آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے انعام رمضان ٹرانسمیشن 2022۔ ناظرین کرام، الحمدللہ عز و جل ہماری نشریات کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ ایک نئے اسلامک اسکالر اور نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حسب معمول اسی طرح آج بھی ہم ایک نئے موضوع اور نئے اسلامک اسکالر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عشرہ رحمت عطا فرمایا، اور کروڑ ہا کروڑ شکر اس محبوب کریم تاجدار کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، پروگرام کی خوبصورتی اس کے خوبصورت پینل سے بنتی ہے، تو الحمدللہ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت پینل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور میں یہ پروگرام کرنے کے لیے لاہور سے شہر فرید پاک پتن شریف میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ قبلہ جو ہمارے آج کے مہمان گرامی ہیں ان کے پاس ان کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ لاہور میں تشریف نہیں لا سکتے تھے، تو جس وجہ سے میں یہاں پہ حاضر ہوا اور ان سے میں نے ٹائم لیا، انہوں نے وقت عطا فرمایا، یہ ان کی نوازش ہے، اور یہاں پہ میں حاضر ہوا اور آج ہم اس پروگرام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آئیے میں بڑھوں گا ہمارے آج کے پینل کی جانب اور میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ ہی میرے دل کی جانب تشریف فرما ہے جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد منیر چشتی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا حضور، آپ نے ہمارے آج کے پروگرام کے لیے وقت عطا فرمایا اور آج کے ہمارے پینل کو آپ نے چار چاند لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کو صحت و عافیت والی، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے شہر فرید پاک پتن شریف کی خوبصورت آواز جناب محترم راؤ واصف رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راؤ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ مزاج کیسے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے آغاز میں ہی، کیونکہ مہینہ ہے نزول قرآن کا، تو میں چاہوں گا کہ آغاز میں اللہ رب کائنات کے پاک کلام کی تلاوت ہو جائے۔ تو بڑھتے ہیں راؤ واصف رضا قادری صاحب کی جانب، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب کائنات کے پاک کلام سے آج کے پروگرام کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سنی اللہ رب کائنات کے پاک کلام کی تلاوت۔ آئیے ابھی ہم بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول کی جانب اور پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں ایک کلام۔ تو راؤ واصف رضا قادری صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں ایک کلام شامل کیجیے۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں، پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں، پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہیں وہ، زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہیں وہ، پیار سے جب مسکراتی ہیں سنہری جالیاں، پیار سے جب مسکراتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، دل میں جب بھی جگمگاتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں جب بھی جگمگاتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے راؤ واصف رضا قادری صاحب کی خوبصورت آواز میں دلکش انداز میں کلام سماعت فرمایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ جی ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی خاص ہے،
کیونکہ دور حاضر میں اس موضوع کے بارے میں جو آج ہم نے موضوع سلیکٹ کیا ہے، اس کے بارے میں ہر کوئی باتیں کر رہا ہے، ہر کسی کی زبان پر اس چیز کا چرچا ہے۔ جی وہ موضوع ہے پروگرام کا 21ویں صدی اور ریاست مدینہ۔ جی ہاں، 21ویں صدی اور ریاست مدینہ۔ انشاءاللہ اس پر کافی ساری گفتگو ہوگی۔ قبلہ مفتی صاحب کو ہم نے مدعو کر رکھا ہے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ اس موضوع پر، اس ٹاپک پر گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اول تا آخر ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہیے گا جی، کیونکہ آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہونے جا رہی ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم قبلہ مفتی صاحب کی جانب۔ قبلہ مفتی صاحب، جس طرح میں نے اپنے ناظرین کے ساتھ، سامعین کے ساتھ موضوع آج کے پروگرام کا شیئر کیا کہ 21ویں صدی اور ریاست مدینہ، تو جس طرح آج دور معاشرہ اتنی ترقی کر چکا ہے، لیکن اس دور میں بھی لوگ جو ہے وہ مدینہ کے ماڈل کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ریاست ایسی ہونی چاہیے جو مدینہ کے ماڈل پر ہو۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ آغاز میں چاہتا ہوں کہ تمہیدی گفتگو اس حوالے سے کچھ فرما دیں آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس دور میں جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، یقیناً یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ اس بات کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ لوگ آج بھی کامیابی کے لیے مدینہ کو دیکھ رہے ہیں، بے شک، اور مدینہ ہی وہ معیار ہے جسے اپنا کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسان نے بڑی ترقی کی اور عروج پایا، یہاں تک کہ وہ زمین کے علاوہ ایسے سیاروں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوا کہ جہاں زندگی کا وجود ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دل رکھنے والا انسان ترقی کے لیے آج بھی مدینے کو دیکھ رہا ہے، اور وہ مدینہ کے ماڈل کو اپنانا چاہتا ہے۔ جی، لیکن مدینہ کی ریاست کی بات کی جائے تو یہ ایک ہی دن میں، ایک ہی لمحے مارز وجود میں نہیں آئی۔ جی، اس کے پیچھے بھی ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، ایک سٹرگل ہے، ایک کوشش ہے، اور سب سے بڑی بات جو اس بات میں ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ بنانے کے لیے مکہ سے ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ اللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اور جب آپ مکہ سے مدینہ آئے، جو پہلے یثرب تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے وہ مدینہ بنا۔ سبحان اللہ، بے شک، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ریاست کو ان خطوط پر استوار فرمایا کہ جن کو اپناتے ہوئے ترقی کے وہ راستے کھلے اور دین کی وہ راہیں آگے نکلیں کہ جس نے پوری دنیا میں نور اسلام کی روشنی کو اجاگر کیا، اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ تو اسی لیے ریاست مدینہ اور مدینہ کا جو ماڈل ہے وہ اپنی اہمیت کا حامل ہے، اور آج انسان کامیابی کے لیے اسی کی طرف ہی نظر کر رہا ہے۔ جی، ناظرین کرام، ابھی آپ نے قبلہ مفتی صاحب کی بہت ہی خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی۔ تو قبلہ مفتی شاہد منیر چشتی دامت برکاتہم العالیہ جس انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، تو میں یہاں پہ چاہوں گا کہ ان کا تھوڑا مختصر سا مزید تعارف یہاں پہ ایڈ کر دوں۔ جی ہاں، شہر فرید پاک پتن شریف میں ایک بہت ہی زبردست دینی ادارہ دارالافتاء چشتیہ اہل سنت کے نام سے جو موجود ہے، اور قبلہ مفتی صاحب اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ یہ دین متین کی خدمت اس ادارے کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ اس ادارے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس ادارے سے شرعی احکامات کی معلومات نہ صرف آپ زبانی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ تحریری طور پہ بھی آپ فتویٰ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس ادارے کا اگر کبھی بھی شہر فرید پاک پتن شریف، جہاں پہ بھی ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، اگر کبھی بھی شہر فرید پاک پتن شریف کا
آپ کا وزٹ ہو، آپ کا ٹور ہو، کبھی بھی آپ یہاں پہ تشریف لائیں تو اس ادارے کا ضرور وزٹ کیجیے گا۔ ابھی آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا اس کا کنٹیکٹ نمبر، اس کا رابطہ نمبر جو ہے وہ آپ رابطہ کر کے تو قبلہ مفتی صاحب سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب وقت بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم آج کے پروگرام کے موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جی، بات ہو رہی تھی ریاست مدینہ اور 21ویں صدی کہ آج کے اس ترقی کے دور میں بھی لوگ جو ہے وہ لوگ مدینہ کے ماڈل کو تلاش کرتے ہیں۔ اور قبلہ مفتی صاحب، اس پر آپ نے کچھ گفتگو فرمائی، تو یہ جو مدینہ کا ماڈل ہے اس کی بنیادی باتیں کیا ہیں؟ اس کے حوالے سے کچھ گفتگو فرما دیں۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کا جو مکی دور ہے جی، وہ بڑی محنت کا، سٹرگل کا دور ہے، بڑے مصائب کا سامنا آپ کو کرنا پڑا۔ اسلام کی جو صحیح تعلیمات نکھر کے سامنے آئی ہیں تو وہ مدینہ میں آئی۔ سبحان اللہ۔ اور سارے اگر مدعا کو سم اپ کیا جائے نا تو مدینے کی ریاست کی جو بنیادی بات ہے وہ ہے کریکٹر بلڈنگ، کریکٹر بلڈنگ، انسان کو انسان بنانا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بات پر فوکس کیا ہے مدینہ کو مدینہ جیسی عظیم ریاست بنانے کے لیے، تو وہ انسان کی تعمیر و ترقی ہے۔ دیکھیے، ریاست چند ستونوں کا نام نہیں ہے۔ ریاست میں عمارات بنے، بڑی بڑی عمارات بن جائیں، روڈز بن جائیں اور دیگر ساری چیزیں بن جائیں تو کیا وہ ایک ماڈل ریاست بن گئی، ایک کامیاب ریاست بن گئی؟ نہیں، وہ ایک کامیاب ریاست نہیں ہے۔ ایک کامیاب ریاست وہ ہے جس ریاست کے لوگ سلجھے ہوئے ہوں۔ ہاں، ریاست مدینہ میں تو مکان کچے تھے، بے شک بے شک، ریاست مدینہ میں تو ایسے مکانات بھی تھے جن کی چھتیں بھی نہیں تھیں، چھتیں بھی نہیں تھیں، اور سڑکیں اور نالیاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا ایک ایسا نام ہے کہ آج جب بھی کوئی مدینہ کا نام لیتا ہے تو کامیابی کا تصور اس کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ کہتا مدینہ تو کامیاب تھا، ریاست مدینہ تو کامیاب تھی۔ تو کیا وجہ تھی کہ ریاست مدینہ کامیاب تھی؟ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ مدینہ کے رہنے والے باسی کامیاب تھے، ان کا کردار عمدہ تھا۔ بے شک بے شک، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کریکٹر بلڈنگ کی ہے، یعنی انسان کو انسان بنایا ہے۔ اب انسان کو انسان بنانا، یہ دیکھیے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے کہ انسان بن جائے۔ اب انسان کیسے بنے گا؟ انسان اس وقت بنے گا کہ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا وہ اس کے کردار میں نظر آ جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنا تھا۔ مدینہ میں ہمیں وہ جھلک نظر آتی ہے، وہ چراغ جو حضور مکہ سے مدینہ لے کر آئے تھے، جس کی روشنی حضور کے آنے سے پہلے مدینہ پہنچ چکی تھی، جی، اس کی مکمل روشنی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے آنے سے ملتی ہے کہ وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مدینہ میں چمکا، تو سرکار کے آنے سے چمکا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ایمان، اور پھر اس کے بعد وہ جو انسانیت کا فروغ ہے، وہ لوگوں سے ملنا، لوگوں کی فلاح، لوگوں کی ترقی، لوگوں کا احساس، اس کے اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر پاسداری کا جذبہ بیدار ہونا، یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں میں پیدا کی۔ اور اسی لیے وہاں ہمیں کوئی جھول نظر نہیں آتی، وہاں کوئی عیب نظر نہیں آتا، وہاں ہمیں کوئی قدغن نظر نہیں آتی، رول آف لا کی خلاف ورزی نظر نہیں آتی، ہر طرف ہمیں ترقی نظر آتی ہے۔ اور جو مدینہ کے لوگ ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے، آقا علیہ السلام کی تدبرانہ سوچ اور فکر کو اپناتے ہوئے مدینہ میں وہ کام سر انجام دیے کہ جس کی طرف آج لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، کامیابی کا مدار وہ مدینہ کو ہی قرار دیتے ہیں، اور صاف وہ وہی انسانیت کے لیے تصور کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں میں پیدا کی۔ تو اسی لیے یہ ایک بنیادی بات ہے مدینہ کی ریاست کی کامیابی کے لیے کہ کریکٹر بلڈنگ ہے، اور یہ سبق دیا حضور علیہ السلام نے سب لوگوں کو کہ اگر آپ کسی معاشرے کو عمدہ کرنا چاہتے ہیں، اسے ماڈل بنانا چاہتے ہیں، تو وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں نہ بنائیں،
جی ان کو دیگر ساری سہولتیں نہ دیں، وہاں انسانوں کے کردار کی اصلاح کریں، ان کے کردار عمدہ کر دیں، کردار سنوار دیں، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ بے شک، کیونکہ ریاست انسانوں سے بنتی ہے، عمارتوں سے نہیں بنتی، اور یہی بنیادی نقطہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ کی ریاست میں سمجھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو ناظرین کرام، ابھی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، یہ تو بات تھی کہ مدینہ کے ماڈل میں بنیادی بات، مین پوائنٹ کیا تھا، وہ قبلہ نے بیان فرمائی کہ وہ کردار سازی تھی، کریکٹر بلڈنگ۔ اور آج کے دور میں جہاں لوگ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ترقی یافتہ نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہمیں کردار سازی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کریکٹر بلڈنگ اس کی ہمیں بہت زیادہ اشد ضرورت ہے اس چیز کی، کیونکہ جب تک ہم کردار سازی ہماری نہیں ہوگی اس وقت تک ہم جو ہے وہ ایک ریاست کو مدینہ کے ماڈل میں نہیں ڈھال سکتے، ہم ایسی ریاست نہیں بنا سکتے۔ تو آئیے گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر بڑھتے ہیں قبلہ مفتی صاحب کی جانب۔ قبلہ یہ تو تھا مدینہ کے ماڈل کی بنیادی باتیں تھیں جو کچھ ابھی آپ نے بیان فرمائیں۔ یہاں پہ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ریاست کی بنیادی ذمہ داریاں مدینہ کے ماڈل کی صورت میں کیا ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے کچھ گفتگو فرما دیں۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ کی تاریخ میں ہمیں دو میثاق ملتے ہیں، ایک میثاق مدینہ اور ایک مواخات مدینہ۔ جی، کسی بھی ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے وہ انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی، جی، یعنی جو لوگ ریاست میں ہیں ان کو محفوظ کرنا اور جو باہر اس ریاست پر حملہ آور ہونا چاہیں جی جی ان کو روکنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت پر قربان جائیں، سبحان اللہ، آپ نے ان دونوں کاموں کو بڑے آسان طریقے سے انجام دیا۔ مواخات مدینہ کی صورت میں دیکھیے جو انٹرنل سیکیورٹی ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جب آپ نے مواخات مدینہ کے مہاجر اور انصار کو بھائی بنایا، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ لوگ کہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، جن کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا، جو سارا کچھ چھوڑ کے آئے تھے اور بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ آ گئے۔ یہاں ان کا بعضوں کے عزیز تھے، بعض کے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب اس صورت میں اگر ریاست ان کو پوچھتی ہی نہ اور ان کے سروں پر دست شفقت نہ رکھتی تو مجھے بتائیے کہ ان کے کیا تصورات ہوتے، وہ کہاں جاتے، وہ کس حد تک مایوس ہوتے اور کس طرح در بدر پھرتے رہتے، اور پھر وہ اپنے اس فیصلے کو دیکھتے کہ ہم نے کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اندرونی سیکیورٹی کو مضبوط کیا اور مواخات مدینہ کی صورت میں ایک ایسا ایگریمنٹ کیا کہ جس کی عملی صورت ہمیں آج تک اس معاہدے کے علاوہ کسی اور جگہ نظر نہیں آتی۔ اللہ، بے شک۔ دیکھیں، کردار سازی یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مواخات مدینہ کا معاہدہ کیا اور ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی جب بنایا تو وہ ایسے بھائی بنے کہ انہوں نے اپنی جائیدادیں، اپنے سارے ایسٹس جمع کر کے آپس میں تقسیم کیے۔ اور ہمیں تو یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کسی صحابی کی دو زوجائیں تھیں تو انہوں نے ایک کو طلاق دے کر کہا کہ تم میرے بھائی سے شادی کر۔ اللہ اکبر، اللہ، ایسا ریولیوشن انسانیت میں وہ مدینہ میں مواخات مدینہ کی صورت میں نظر آتا ہے، وہ کسی اور صورت میں نظر نہیں آتا۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو لازم بنایا اور وہ ایک بہترین معاہدہ ان کے کردار کو اصلاح کرتے ہوئے آپ نے سر انجام دیا اور اس کی روح آج بھی تازہ ہے۔ اور دوسرا دیکھیے کہ جو میثاق مدینہ ہے کہ اندر کے لوگوں کو آپ جب مالی طور پر مضبوط کر لیں، اب ان کے اندر دفاع کا جذبہ پیدا کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال حکمت سے جو یہود و نصارہ کے قبائل تھے، بنو قینقاع اور بنو نضیر وغیرہ، اور مسلمانوں کے اوس اور خزرج، ان سب کو ملایا اور ان سے ایک معاہدہ کیا
مدینہ کی سیکیورٹی کو مضبوط کیا اور سب کو ایک دوسرے کا حلیف بنا دیا کہ کوئی بھی غیر وہ مدینہ پر حملہ آور اگر ہوا تو کسی ایک پر بھی حملہ ان تمام لوگوں پر حملہ تصور کیا جائے گا اور وہ ایک دفاع نہیں کرے گا، سارے کے سارے مل کر یکجا ہو کر ریاست مدینہ کا دفاع کریں گے، مضبوط کریں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر اب اس میں جو یہ دو چیزیں تھیں، کیونکہ دیکھیے جب تک یہ دو چیزیں نہیں نہ ہوں گی اس وقت تک کوئی بھی کام آگے چلے گا نہیں، نہ انسانی ترقی ہوگی، نہ وہاں پر تعلیم ہوگی، نہ وہاں پر انصاف ہوگا، اور نہ غریبوں کی داد رسی ہوگی۔ تو ریاست اپنے کمزوروں کے سر پر دست شفقت رکھتی ہے اور مضبوط لوگوں کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کے دفاع کو مضبوط کرتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان دونوں کاموں پر فوکس کیا، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ریاست کو ایسا مضبوط کیا کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس نے بھی ریاست مدینہ پر حملہ کیا ہے اسے ہمیشہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ناکام لوٹا ہے اپنے اس ارادے میں، اور وہ کبھی بھی ریاست مدینہ کی قوت کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں ایک ریاست کی کامیابی کے لیے۔ جی تو ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، مگر یہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ پروگرام میں ایک کلام شامل کر لیا جائے۔ تو ایک مرتبہ پھر ہم بڑھتے ہیں جناب راؤ واصف رضا قادری صاحب کی جانب، اور ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پروگرام میں ایک اور کلام شامل کیجیے۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، پر نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہ ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی دلکش اور خوبصورت انداز میں
راؤ واصف رضا قادری نے کلام پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ راؤ واصف رضا قادری صاحب کا میں بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ قبلہ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ اور ناظرین کرام، آئیے پروگرام کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے جاؤں، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ تو آخر میں قبلہ مفتی صاحب نے ابھی جس طرح آپ نے کچھ باتیں تو بیان فرما دی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، مدینہ کی ریاست کے قیام میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار ادا کیا، مگر مزید میں چاہوں گا کہ مدینہ پاک کی جو عظمت ہے، اس کی عظمت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، اس کو آپ کس طریقے سے واضح کریں گے ہمارے ناظرین کے سامنے؟ اس حوالے سے کچھ گفتگو فرما دیں۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار ہی تو ہے، جی جی، آپ کی ذات اور شخصیت ہی تو ہے جس نے مدینہ کو مدینہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا فیض تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود مسعود کا ہے۔ اور اسٹیٹ کے سربراہ کے طور پر جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت سامنے آئی، وہ یقیناً کسی بھی ریاست کے سربراہ کے لیے اس میں بہت سارے ایسے اوصاف ہیں جی، جن کو بطور سربراہ ریاست اپنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے کردار کی بات ہے، تو آقا علیہ السلام نے اپنے کردار کو یہاں منوایا ہے اپنی شخصیت کے مقتدر ہونے کے اعتبار سے۔ دیکھیے، قبائل سارے کے سارے وہاں پر ایمان والے نہیں تھے، سارے لوگ مسلمان تو نہیں تھے، جی جی، لیکن وہاں طے کیا پایا کہ ان کے تمام تر معاملات کی سربراہی، نگرانی، حتیٰ کہ ان کے جھگڑوں کے فیصلے کون کرے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے آپ کو منوایا، حالانکہ حضور تو نئے تشریف لے گئے تھے، جی جی، اور وہ لوگ جو پہلے سے وہاں رہ رہے تھے، تو اس عرب کے اس دور میں جہاں ہر بندہ سربراہی چاہتا ہے، ہر خاندان، ہر قبیلہ سربراہی چاہتا تھا، اس میں ایسی حکمت کو پرویل کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اپنی سربراہی کو منوایا اور اپنی حاکمیت کو منوایا، اور اپنی فہم و دانش سے یہ بات باور کرائی کہ اگر تم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو تو تمہیں میرے در سے ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اور واقعی رہنما تو حضور ہی تھے، وہ چاہے دینی طور پر ہو، چاہے دنیاوی طور پر ہو، معاشی طور پر ہو یا دیگر معاملات کے اعتبار سے ہو، ان تمام تر معاملات میں رہبر و رہنما تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تھے۔ جی جی، بالکل۔ تو آقا علیہ السلام نے اس بات کو باور کرایا، اور آپ ایک بطور سربراہ ادارہ کے وہ کردار آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا کہ اس کردار کو اپنا کر ہی لوگوں کے دل میں گھر کیا جا سکتا ہے۔ جی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے آگے جب اپنی حاکمیت کو تسلیم کرایا اور سب لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ حاکم حضور ہیں، تو اب آپ نے اگلا کام کیا، جی، اور وہ اگلا کام ہے علم کی ترویج و اشاعت۔ اور اس کے لیے صفہ کا مقام جو اصحاب صفہ ہیں، اور مسجد نبوی میں ایک مقام کو جسے ہم ایک باقاعدہ مدینہ یونیورسٹی، ایک صفہ یونیورسٹی، جو نام چاہیں آپ دے لیں، جی جی، علم کی وہ بنیاد رکھی کہ جہاں آج پوری دنیا میں علم کے چشمے اگر پھوٹے ہیں تو وہ اسی اکیڈمی سے پھوٹے، اللہ اکبر، سبحان، اسی یونیورسٹی سے پھوٹے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام کے اندر علم کا وہ جذبہ بیدار کیا، اسلام کی حقیقی تعلیمات۔ دیکھیے، جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے نا کردار سازی کی، وہ سارا کچھ جو کردار اصل میں اسلام کا تھا، تشخص، وہ سارا مدینے میں ہی آ کے دکھ رہا ہے نا۔ تبلیغ تو مکہ میں رہی، جی، مکہ میں تبلیغ کی طرف زور تھا، اور مدینہ میں کردار سازی کی طرف۔ اس تبلیغ کا جو اصل نتیجہ تھا کہ لوگوں کی صورت میں، سیرت میں نکھار آ جائے، نظر آئے ان کا کردار کی عمدگی، تو وہ مدینہ میں نظر آیا۔ اور دونوں طرح حاکم ہونے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، اور رعایا ہونے کے اعتبار سے، کسی ریاست کے شہری ہونے کے اعتبار سے اگر کسی کی سیرت کو اپنایا جا سکتا ہے تو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کو اپنایا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے پھر معیارات ایک ریاست کی کامیابی کے، جس میں علم ہے، پھر اس کے بعد عدل و انصاف کا ہے، پھر لوگوں کے درمیان آپس کی ہم آہنگی ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے، راست گوئی ہے، لین دین کے نظام کو صحیح طور پر کرنا، یہ ساری چیزیں
یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار سے ہی تو نکلی ہے۔ کردار سے نکلی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے کردار سے ہی لوگوں کو اس چیز میں لگایا، اور پھر وہ ایسے علم کے منار پیدا ہوئے، ایسا ان کے عمدہ کردار پیدا ہوئے کہ پھر لوگوں نے صرف ان کی باتوں سے نہیں، ان کے کردار کو دیکھ کر دامن اسلام کو تھاما اور آغوش اسلام میں آ کر آباد ہو۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ آقا علیہ السلام کا کردار ہے۔ اور چونکہ ایک تھوڑے وقت میں مدینہ جیسی عظیم ریاست کو پورے طور پر ڈیفائن کرے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو وہ چند باتیں ہیں، چند اوصاف ہیں جو ایک سرسری طور پر جن کو پیش نظر رکھ کر ایک ریاست کو ماڈل بنایا جا سکتا ہے، اور مدینہ کے ان اوصاف کو اپنا کر ملک و قوم کو ترقی کے راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ مدینہ کی ریاست باتوں سے نہیں، عمل سے مارز وجود میں آئی تھی۔ تو مدینہ کی ریاست باتوں سے نہیں بنے گی، عمل سے بنے گی، کردار سے بنے گی، اور عملی طور پر ان اوصاف کو جب اپنا لیا جائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہر ریاست جو ہے وہ مدینہ کا عکس نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، آخر میں قبلہ مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی کہ اس مدینہ کی ریاست میں، مدینہ پاک کی عظمت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا۔ آپ نے کس طرح صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، صحابہ کرام کی کردار سازی کی، اور اس کے بعد صحابہ کرام ایک رعایا کے طور پہ بہترین رعایا سامنے آئی، اور رعایا اور حاکم یہ مل کر ہی ایک ریاست کو اچھے طریقے سے تشکیل دے سکتے ہیں، اور اگر رعایا کی تربیت اچھی ہوگی، ان کی کردار سازی اچھی کی گئی ہوگی تو یقیناً وہ رعایت بہترین ثابت ہوگی۔ اور قبلہ نے بھی اسی حوالے سے کچھ گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم جس جگہ پہ بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں، آپ جس جگہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں نے اپنی گفتگو میں آپ کو جس ادارے کا تعارف کروایا، جی ہاں، یہ جگہ بھی اس وقت وہی ہے۔ ہم اسی جگہ پہ بیٹھ کے اس پروگرام کو کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں اس جگہ سے آپ ہمیں سن رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس ادارے کا ضرور وزٹ بھی کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح پکے سچے عاشق رسول حکمران عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک صحابہ کرام کی سیرت پر چلنے والی رعایا بنائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ رمضان 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 ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ رمضان، رمضان 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 ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ رمضان۔